بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تأمنا، یہ لا تأمنا یہ اصل میں لا تأمنونا ہے. اصل میں کیا ہے؟ دیکھو اس نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اس کے اوپر زبر ہے. دونوں کیا ہے؟ متحرک ہے. دونوں کیا ہے؟ متحرک ہے. دیکھو ایک ادغام یہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں من ربک کا، ہاں یہ آپ اس کو دیکھیں، ایک ادغام یہ ہے، اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں. ادغام ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ مدغم ہے اور یہ مدغم فی ہے. یہ اصل میں اس طرح تھا، اصل میں یہ ساکن تھا، یہ متحرک تھا. یہ نون ساکن تھا اور را متحرک تھا. صحیح ہے. جب ہم نے اس میں ادغام کیا تو را مشدد بنا. یہ قاعدہ کیا ہے ادغام کا؟ ایک ساکن حرف کو، ادھر دیکھو ادھر، ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کر دینا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے. بن جائے نہیں، پڑھا جائے. بننا صحیح نہیں ہے، رسم الخط کے خلاف ہو جائے گا. ایک ساکن حرف کو، ادھر دیکھو، ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کر دینا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے. پڑھنے میں ایک مشدد ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام صغیر. صحیح ہے. اور یہ ادغام کبیر ہے. ادغام کبیر کے اندر کام تھوڑا زیادہ ہے، اس لیے وہ کبیر ہے. صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو. اس میں یہ نون اس کے اندر ادغام ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کام زیادہ ہوا ہے. کام کیا زیادہ ہوا ہے؟ ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے، یہ متحرک کو ساکن کرنا یہ کام بڑا ہے نا. اس کو پہلے ایک ساکن حرف کو اور یہاں پر ایک متحرک حرف کو، ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے. آپ سمجھ گئے؟ کبیر کیوں بولتے ہیں اس کو؟ ہاں یہ چند کلمات قرآن کریم میں ہے. لا تأمنا، مکنی، ادحاجونی، یہ کلمات صحیح ہے نا. تو ایک متحرک حرف کو، یہ پہلے متحرک تھا، اس کے اوپر پیش تھا. ہاں ایک متحرک حرف کو ساکن کر کے، کیا کر کے؟ ساکن کر کے دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف. آپ سمجھ میں آئے؟ ہاں اب جب ہم نے یہ مشدد پڑھا نا تو اس کے اندر پہلے والے نون پر کیا تھا؟ پیش تھا. تو جب ہم اس کو مشدد پڑھیں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے تو اس پیش کی طرف اشارہ کریں گے، اس کی طرف کیا کریں گے؟ اب سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ ہاں تو بعض لوگ اس میں پہلے سے ہونٹ گول کرتے ہیں، کہتے پہلے والے نون کے اوپر پیش ہے تو پہلے ہونٹ گول ہوں گے. لیکن اشمام جو ہے نا کیا نام ہے، اس حرف کے اوپر نہیں ہوتا، حرف کے بعد ہوتا ہے. اشمام کب ہوتا ہے؟ حرف کے بعد، حرکت کے بعد. نستعین ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں، بعد میں ہونٹ گول کرتے ہیں. نستعین وقف بالاشمام جب کرتے ہیں نا تو اشمام کب ہوتے ہیں؟ حرف کو ساکن کرنے کے بعد ہوتے ہیں. تو اشمام اس نون کے بعد ہوگا اور اس نون سے پہلے ہوگا. جب اس نون کے بعد اور اس نون سے پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں نون کے درمیان ہونٹ گول ہوں گے. دونوں نون کے بعد. آپ کو سمجھ میں آئی کس طرح ہوگا؟ لا تأمنا، یہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں یعنی اشمام کہاں پر ہوگا؟ دونوں نونوں کے درمیان میں ہوگا. اب سمجھ میں آئے؟ اس کے بعد یہ اعجمی ہو. یہ دیکھو اعجمی قرآن کریم میں روایت حفص میں صرف اس ایک حمزہ جو دوسرا حمزہ ہے نا اس کے اندر تسہیل ہوا ہے. اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ تسہیل. بات سمجھے؟ اس کے اندر جو تسہیل ہوا ہے نا قرآن کریم میں 6 کلمات اور ہیں، 6 کلمات اور ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں تسہیل واجب ہے. تسہیل کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو آپ جب پڑھیں گے صرف تسہیل ہوگی، اس میں صرف دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگا. تسہیل کس طرح ہوگا؟ یعنی اس حمزہ کو الف اور حمزہ کے درمیان میں پڑھیں گے. نہ ہم حمزہ کی طرح سخت پڑھیں گے، نہ الف کی طرح نرم پڑھیں گے. نہ حمزہ کی طرح سخت پڑھیں گے، نہ الف کی طرح. یہ پہلا حمزہ تو حمزہ ہے نا، سختی سے پڑھ گیا. دوسرا سمجھے؟ اس طرح پڑھیں گے اس کو. صحیح ہے. جو میں نے آپ کو کہا 6 کلمات، آل آنا،
قرآن کریم میں نا الآن الذکرین اللہ صحیح ہے. یہ اصل میں یہ حمزہ الآن ہے. کیا ہے؟ اور یہ الذکرین کیا ہے؟ وہ ہے نا کیسے دیکھا نا صحیح ہے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے؟ اللہ. کس طرح ہے؟ صحیح ہے. اب سمجھے یہ بہت اہم قاعدہ ہے, اس کو آپ سمجھو. دیکھو حمزہ استفہام اور حمزہ وصلیہ جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, یہ دوسرا حمزہ وصلی ہے, پہلا والا حمزہ استفہام ہے. حمزہ استفہام اور حمزہ وصلیہ جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, اگر دونوں حمزہ استفہام تو ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, حمزہ وصلی اگر مفتوح ہوگا نا تو وہ حمزہ حذف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ باقی کہیں پر بھی حمزہ استفہام اور حمزہ وصلی جمع ہے تو وہ حذف ہے. استکبرت ام کنت من العالین, یہ استکبرت ام کنت من العالین ہے. قرآن کریم میں حمزہ استفہام کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ استفہام کے بعد قرآن کریم میں لفظ ام آیا ہے. استکبرت ام کنت اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين قل اتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده ام تقولون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. سمجھا؟ تو حمزہ استفہام جو ہے وہ زبر والا ہوتے ہیں اور کبھی بھی وہ گرے گا کبھی بھی نہیں گرے گا. حمزہ استفہام کے بعد جب حمزہ وصلی آئے گا وہ زیر یا پیش والا ہوگا تو گر جائے گا, زیر یا پیش والا ہوگا تو اگر زبر والا ہوگا تو حمزہ کیوں نہیں گرے گا؟ اگر یہاں پر یہ حمزہ ہم گرا لیتے نا تو یہ ایسے اللہ اگر ہم پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلیہ کا التباس آئے گا کہ حمزہ وصلیہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو حمزہ وصلیہ سے پہلے جب حمزہ استفہام آئے گا اور حمزہ وصلیہ زبر والا ہو تو حمزہ وصلیہ گرے گا نہیں, صرف اس میں تغیر ہوگا. صرف اس میں کیا ہوگا؟ تغیر. اسی طرح الذکرین الآن, اس میں بھی اسی طرح حمزہ استفہام کے بعد دیکھو زبر والے, حمزہ استفہام کا زبر. یہ قاعدہ بہت اہم ہے, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, صحیح نا, اور قاریوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے تعلق صرف کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ بات سمجھے نا. تو تعلق صرف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے قاریوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ ذہن میں رکھنا. یہ دو حمزے ہیں نا, پہلے والا حمزہ استفہام ہے, دوسرا والا حمزہ وصلی ہے, اور وصلی مفتوح ہے. وصلی مفتوح ہے. تو یہاں پر اس حمزہ کو ہم گرائیں گے نہیں. اگر گرائیں گے تو یہ پھر اس طرح پڑھا جائے گا جیسے الآن. یہ تو حمزہ وصلی ہے, حمزہ استفہام کہاں گیا؟ سمجھ میں آئے نا. تو اس کو دیکھو, یہ حمزہ استفہام اور حمزہ وصلیہ جب جمع ہو اور حمزہ وصلیہ زبر والا ہو تو اس میں تغیر ہوگا لیکن حمزہ گرے گا نہیں. تغیر کی دو صورتیں. تغیر کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو. تغیر تو یا ابدال کی صورت میں ہوگا جیسے الآن الذکرین, سمجھ میں آیا نا, الذکرین اللہ, سمجھے نا. یہ اس کو کہتے ہیں تغیر کامل. تغیر کامل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوسرا حمزہ مکمل الف سے تبدیل ہوا. تو یہ اعلیٰ ہے, اولا ہے, یہ افضل ہے. صحیح ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم ابدال نہ کریں. ابدال تو اس صورت میں حمزہ ثانیہ کے اندر تسہیل ہوگی. دوسرے حمزے میں کیا ہوگی؟ تسہیل. کس طرح پڑھیں گے؟ الآن الآن یا الذکرین الذکرین یا اللہ اللہ. تو دوسرے حمزے میں کیا ہے؟ تسہیل. یہاں پر اگر ہم اس کے اندر ابدال نہیں کریں گے تو پھر تسہیل ضروری ہے, اور اگر تسہیل نہیں کریں گے تو ابدال ضروری ہے. سمجھے؟ ابدال یا ابدال ہے یا پھر تسہیل ہے, یا ابدال ہے یا پھر. اب سمجھ میں آئی بات؟
ہاں اس کا قاعدہ سمجھ میں آیا؟ ایک بات اور یاد رکھنا، مد قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں نا مد منفصل میں قصر کر دیں، مد منفصل میں کیا کر دیں؟ ہم بطریق شاطبیہ تو مد منفصل میں مد کرتے ہیں نا، توسط مد کرتے ہیں نا، لیکن مد منفصل میں بطریق طیبۃ النشر، بطریق جزری، جب ہم اس میں مد نہیں کریں گے، ایک الف مد کریں گے، تو اس صورت میں یہاں پر آل آنا آ ذکرین اللہ ضروری ہے، یہ اس کے اندر تسہیل نہیں ہوگا، آل ذکرین اللہ آل آنا اس طرح نہیں پڑھیں، اس طرح تب پڑھ سکیں گے جب مد منفصل میں ہم مد کریں گے، مد منفصل میں مد کریں گے تو اس طرح بھی صحیح ہے، اس طرح بھی، اگر مد منفصل میں مد نہیں کریں گے تو پھر صرف اس طرح پڑھیں گے، سمجھے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ احاطہ، یہ آپ دیکھیں نا یہاں پر یہ ادغام ہے متجانسین ہے، کیا ہے؟ متجانسین کا مطلب ہے کہ قا اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے، ادغام مثلین جہاں پر ہے نا، یعنی دونوں حرف جب ایک ہی ہوں گے، جیسے اذ ذہب، تو وہاں پر ہمیشہ ادغام تام ہوگا، ہمیشہ ادغام ناقص نہیں ہوگا۔ متجانسین کے اندر 4 کلمات ہیں جس میں ادغام ناقص ہوا ہے، کتنے کلمات ہیں؟ 4، کون کون سے کلمات ہیں؟ احط، بسطت، فرضتم اور فرضت، 4 کلمات ہیں، اس کے اندر ادغام ناقص ہوا ہے۔ ادغام ناقص اس طرح کہ قا ہے نا، قا کے اندر صفات قوی ہے اور تا میں ضعیف ہے، تو قا کا تا میں جب ادغام کریں گے تو صفات قوی ہونے کی وجہ سے قا کے اندر جو صفات ہے، صفت اطباق ہے، وہ باقی رہے گی، صفت اطباق کیا ہے؟ وہ باقی رہے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفت اطباق اس میں کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اس کلمے میں ہم نے جب پڑھنا ہے تو اس میں قا کو ہم ادا کریں گے، لیکن قا کے قلقلے کو ادا نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ اور اس کے یہ خیال کرنا کہ یہ ہا اور یہ تا موٹی نہ ہو جائے، بعض ہا کو موٹا کر، بعض تو تا کو موٹا کرتے تو، ہا بھی باریک تا بھی باریک، درمیان میں قا کو موٹا، اسی طرح لیکن بسط بعض بسقط صاد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سیل تا صد نہیں، صحیح ہے؟ فرغت، یہ تو خیر آسان ہے اس لیے کہ را بھی موٹی ہے، قا بھی موٹی ہے، تو وہ آسان ہے۔ اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لیکن بسط اس کو صاد پڑھتے ہیں یہ لوگ، کیا پڑھتے ہیں؟ یا بسطتا بالکل تا پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد میں نے آپ کو ہجو میں بتایا نا کہ ہم نون کا نام لیتے ہیں، دیکھو اگر ہم نون کا نام نہ لیں، میم را زیر مر را با زیر را با زبر رب، با زیر بھی کاف زبر کا، تو یہ آپ دیکھیں یہ منجارہ رہا، منجارہ رہا، تو منجارہ نہیں رہا تو باقی نیچے زیر کیوں آیا؟ تو منجارہ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، رسم الخط بھی غلط ہے، آپ جو میں نہیں، پھر رسم الخط کی حفاظت بھی نہیں ہے، حفاظت اس میں ہے، کسی نابینوں کو آپ پڑھائیں گے نا، اس طرح پڑھا لیں گے تو اس کے ذہن میں یہ نقشہ ہوگا، یہ نقشہ نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر جو ہے کیا نام ہے، یہ را کا ادغام میں نے آپ کو تعریف بتائی نا، ادغام کی آپ تعریف سنو، ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طور پر داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف پڑھا جائے، تو یہ ادغام کب ہوا؟ اس نون کی وجہ سے ہوا، کس کی وجہ سے؟ ادغام کس کی وجہ سے؟ اس نون ساکن کی وجہ سے ادغام ہوا نا، اگر یہ نون ساکن نہیں ہوتا تو ادغام ہوتا؟ ادغام ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نون ساکن نہیں ہوتا تو ادغام نہیں ہوتا، نون ساکن محل ادغام ہے، کیا ہے؟ جب یہ محل ادغام ہی نہیں رہا، آپ زمین نہیں ہے تو آپ جو ہے نا ہوا میں آپ تعمیرات کرو گے، تعمیر کس چیز پر کرو گے؟ زمین پر کریں گے نا، زمین ہی نہیں ہے تو تعمیر کس چیز پر کر رہے ہیں؟ تو اصل زمین تو یہ ہے نا، جس کے اوپر ادغام ہوا ہے وہ یہ ہے، صحیح ہے نا؟ آپ نون نہیں پڑھیں گے تو ادغام کس چیز کا ہوا؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ صحیح ہے؟ ہاں باقی جو ہے نا کیا نام ہے، ہجے کوئی فرض واجب نہیں ہے، قرآن کریم کے کلمات صحیح ادا کرنا، حروف صحیح ادا کرنا ضروری ہے،
لیکن یہاں پر ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے نا رسم الخط کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اس کو اس طرح لکھنا بھی حرام ہے, اس طرح لکھنا بھی حرام ہے. رسم الخط کو اس کے علاوہ لکھیں گے تو جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح قرآن کریم میں یعنی اس کے الفاظ محفوظ ہے, اس کا ترجمہ محفوظ ہے, ہاں اس کے اعراب محفوظ ہے, اسی طرح اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے. صحیح ہے؟ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد ضالن, یہ ضالن میں تھوڑی تفصیل ہے. یہ ضالن جو ہے نا, اس کو دیکھیں, اس کے اندر ایک بات تو مد کی ہے. کس کی ہے؟ یہ مد. یہ مد کیوں ہوا ہے؟ مد جو ہے نا اس کو کلمی مثقل کہتے ہیں. کلمی اس لیے کہتے ہیں کہ پورا یہ ضالن پورا کلمہ ہے, پورا کیا ہے؟ کلمہ ہے. اور مثقل اس لیے کہتے ہیں کہ الف مدہ کے بعد تشدید ہے. الف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے. کلمی اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ میں, اور مثقل اس لیے کہتے ہیں کہ, اور یہ مد لازم ہے. کیا ہے؟ مد لازم. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدات کی جو الگ قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا, ورنہ تو میرے چینل میں وہ مکمل میں نے پڑھایا ہے, اس میں موجود ہے, آپ نے دیکھ لینا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدہ. اجتماع ساکنین کی دو قسمیں, دو ساکن جمع ہو جانا. اجتماع ساکنین دو ساکنوں کا جمع ہونا. علی حدہ علی غیر حدہ. علی حدہ میں دو باتیں. علی حدہ میں کتنی باتیں؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہو. پہلے ساکن حرف مدہ اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ علی حدہ. تو یہاں پر یہ پہلا ساکن حرف مدہ ہے, دوسرا ساکن اسی کلمہ میں, دوسرا ساکن اسی کلمہ میں. آل آنا میں بھی اسی طرح ہے نا. ہاں آل حرف مدہ ہے نا, کڑا زبر, یہ لام ساکن ہے, یہ حرف مدہ ہے نا, کڑا زبر, آگے ساکن ہے. دو ساکن ایک کلمہ میں ہے اور پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مد ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بڑھا کر پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ تو ضالن میں مد جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ صحیح ہے. اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے چار قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ چار قاعدے. اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی چار صورتیں بنتی ہیں. اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا مطلب ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو جائے. دو ساکن, صحیح ہے. اس میں پھر چار قسمیں. پہلی قسم یہ کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو. اقیم الصلاۃ, ذاق الشجرۃ, فی الارض, فی الارض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عادن الاولی, اس طرح کے کلمات ہیں. فخورا الذی, قدیر الذی, نوح ابنہ, لمزۃ الذی. یہ کلمات جو ہے نا کیا نام ہے, اس کے اندر یہ نون قطنی. یہ نون قطنی کیوں آتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات, اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. یہ اصل میں اس طرح ہے, عادن الاولی. اصل میں کیا ہے؟ عادن الاولی. یہ تنوین ہے, صحیح ہے, اور یہ الاولی. اس کو ایک طریقہ تو اس طرح ہم پڑھیں گے, عین الف زبر آ, دال دو زبر دن, عادن وقفن, عادن الاولی. صحیح ہے. اور ملا کر پڑھنے میں اس میں نون قطنی آتا ہے. یہ نون قطنی کیوں آتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا احد اللہ الصمد. یہاں پر پریشان ہو جائیں, نون کہاں سے آ گیا ادھر؟ تو یہ دیکھنا ادھر, یہ عادن کو آپ دیکھو, عادن, عادن, دال دو زبر, دال نون زبر, دال دو زبر, دال نون زبر. یہ دو زبر دو زیر دو پیش کے اندر ہمیشہ نون ساکن ہوتا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش میں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ جو پڑھنے میں آتے ہیں اور لکھنے میں نہیں آتا. اس وجہ سے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ایک جیسے ہیں. جہاں پر نون ساکن میں ادغام ہوتے ہیں وہاں پر نون تنوین میں بھی, جہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوتے ہیں وہاں پر نون تنوین میں بھی, جہاں پر نون ساکن میں اغلاب ہوتے ہیں وہاں پر نون تنوین میں بھی, جہاں پر اظہار ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو یہ اس کے اندر اصل میں نون ساکن ہے. اس کے اندر اصل میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں عادن, دال دو زبر, دال نون زبر, دن,
الاولا، الاولا میں آپ دیکھیں الاولا، الاولا کے اندر یہ جو ہے نا کہنا میں یہ حمزہ وصلیہ ہے. حمزہ وصلیہ وہ ہے جو کلمے کے درمیان میں گر جاتا ہے. تو یہ حمزہ کلمے کے درمیان میں کیا ہو گیا؟ گر گیا. یہ نون ساکن ہے نا، یہ بھی نون ساکن، یہ بھی نون ساکن. ابھی آپ نے اجتماع ساکنین کا قاعدہ پڑھا، اجتماع ساکنین علی حدی تو ورضالین دابۃ حا جگہ یہ ہے. اجتماع ساکنین علی غیر حدی کے قاعدے آپ نے پڑھے نا، 4 قسم تھی. کتنی قسمیں تھی؟ پہلی قسم کیا ہے؟ حرف مدہ ہو، اقیم الصلاۃ، ذاق الشجرۃ، فی الارض، تو اس کا حکم یہ ہے کہ حرف مدہ کو گرا دیں گے. دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ پہلے ساکن میم جمع یا واو لین جمع ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ پیش دیں گے. تیسرا قاعدہ کیا تھا کہ اگر لفظ من کا نون یا الف لام میم کا میم ہو تو زبر دیں گے. چوتھا قاعدہ کیا تھا؟ اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر زیر دیں گے. تو یہاں پر یہ نون ساکن ہے نا، اس دال کے اندر نون ساکن ہے، یہ لام بھی ساکن ہے، تو اس نون ساکن کو کیا کرتے ہیں؟ زیر دیں گے. کیا بنا؟ کیا بنے یہ؟ سمجھے؟ یہ اس طرح بنا، کیا بنا؟ اس طرح بنے. یہ دیکھو عادہ، سمجھے؟ احد اللہ الصمد، احد، ادھر دیکھو احد، احد، دال نون پیش دن، اللہ الصمد. یہ حمزہ جو ہے نا وصلی ہے، گر گیا. حمزہ وصلی کیا ہو گیا؟ لام ساکن نون ساکن، لام ساکن نون ساکن. اجتماع ساکن اعلیٰ غیر حدی کا چوتھا قاعدہ ہے، کیا کریں گے؟ اس کو ہم زیر دیں گے. تو کس طرح بن گیا؟ احدو. یہ نون خودنی والا قاعدہ سمجھ میں آیا؟ نون خودنی والا، نون کہاں سے آتا ہے؟ یہ نون تنوین کے اندر ہوتا ہے. نون کہاں پر ہوتا ہے؟ تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. جب آگے بھی ساکن حرف آئے گا تو 2 ساکن جمع ہوئے نا، 2 ساکن جمع ہوئے تو اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی کا قاعدہ ہوا. اس میں پہلا ساکن حرف مدہ بھی نہیں ہے، میم جمع واو لین جمع بھی نہیں ہے، لفظ من کا نون الف لام میم کا میم بھی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. یہ سمجھ میں آیا قاعدہ آپ کو؟ اس کے بعد مقدور موصول کی بات. ایک مما ان ایسا ہے، ایک مما ان ایسا ہے. مما، مما اس کو موصول کہتے ہیں، اس کو مقطوع کہتے ہیں. مقطوع کا مطلب یہ کٹا ہوا ہے، کلمہ الگ الگ ہے کلمہ. اور یہ موصول کا مطلب ملا ہوا ہے، موصول کا مطلب الگ الگ نہیں ہے. تو مقطوع کے اندر ہم نے نون اسی طرح لکھنا ہے، یہ رسم الخط میں ہے. کس میں ہے؟ موصول کے اندر نون ساکن نہیں ہے تو رسم الخط میں ہم نے اس طرح لکھنے، ہجے بھی اسی طرح کرنے، ہجے بھی، اور اس کے ہجے ہم اس طرح کریں گے. کیوں؟ یہ مقطوع ہے. کیا ہے؟ مقطوع میں نون الگ ہے، تو نون ساکن کو ہم پڑھیں گے میم نون میم زیر میم میم الف زبر ما. آپ سمجھ میں آئے؟ نہیں آئے. اور یہاں پر یہ مما، یہ دیکھو مما. آپ سمجھ میں آئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطوع. موصول کا سمجھ میں آئے؟ مقطوع کا مطلب ہے کٹا ہوا، الگ لکھا ہوا ہے، اور موصول کا مطلب ہے ملا ہوا لکھا ہے. صحیح ہے؟ سمجھ میں آئے؟ ان من کے اندر آپ دیکھو یہ اس طرح ہے ان منہ. تو اس کے اندر کیا کریں گے؟ مقطوع ہے نا، تو دونوں نون کا نام لیں گے. کیا کریں گے؟ اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اب سمجھ، یہ قاعدہ ہے، سمجھا نا؟ یہ علم نخلقکم، اس کے اندر آپ دیکھیں پہلا جو نا قاف ہے، دوسرا کاف ہے. یہ قریب المخرج ہے. کیا ہے؟ متقاربین ہے. کیا ہے؟ تو اس کے اندر جب ادغام ہوا ہے تو اس کے اندر ادغام تام بھی ہے، ادغام ناقص بھی ہے. لیکن ادغام تام اس کے اندر اولا ہے، یعنی قاف بالکل نہیں پڑھنا، اولا ہے. علم نخلقکم اس طرح پڑھنا اولا ہے. علم نخلقکم پڑھیں گے یہ بھی صحیح ہے. قاف پڑھیں گے وہ بھی صحیح ہے. قاف بالکل نہ پڑھیں وہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. لیکن اگر قاف پڑھیں گے تو قاف میں قلقلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے.